من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. آمنت بالله صدق الله العظيم. لقد یقیناً رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ تعالی عن المومنین ان مومنوں سے اذ یبایعونک جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے تحت شجرہ اس درخت کے نیچے فعلم پس جان لیا اس نے ما فی قلوبہم جو کچھ ان کے دلوں میں تھا فانزل السکینۃ پس اتارا اس نے اطمینان کو علیہم ان پر واثابہم اور بطور انعام انہیں بخشی فتحا قریبا یہ قریبی فتح بخشی. حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا تھا اے حبیب فرما دیجئے ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں کو کہ ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم سے جہاد کی جو بڑی سخت جنگجو ہے. تم ان سے لڑائی کرو گے یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے. پس اگر تم نے اس وقت اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا، اور اگر تم نے اس وقت بھی منہ موڑا جیسے پہلے تم نے منہ موڑا تھا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا. نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے، نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے اگر یہ شریک جہاد نہ ہو سکیں. اور جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی داخل فرمائے گا اسے اللہ باغات میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، اور جو شخص روح گردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا. گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی. آج کے درس میں اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ان صحابہ کرام کو اپنی رضا اور خوشخبری سنائی ہے، رضا کی خوشخبری سنائی ہے، جنہوں نے حدیبیہ کے میدان میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دست حق پرست کے اوپر بیعت کی تھی. تو فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، یقیناً راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی اس درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم تو جان لیا اللہ نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا. فانزل السکینۃ علیہم اللہ نے ان کے اوپر اطمینان اتارا. واصابہم فتحا قریبا اور بطور انعام انہیں یہ قریبی فتح بخشی. آیت نمبر 10 میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا کوئی معمولی بیعت نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو اے حبیب آپ کے غلام آپ کے صحابہ آپ کے دست حق پرست کے اوپر بیعت کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں وہ صرف آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ رسول پاک کا ہاتھ یہ اللہ کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. رسول کے ساتھ بیعت رسول کے خداوند ذوالجلال کے ساتھ بیعت ہے. کتنی بڑی بات ہے جی کہ حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا. گویا تم براہ راست اپنے رب کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہو کہ اے مجھے نیست سے ہست کرنے والے، اے مجھے مختلف انعام و احسان سے سرفراز فرمانے والے، اے وہ رب جس نے میرے دل میں شمع ایمان کو جلا بخشی ہے، تیرا یہ بندہ وعدہ کرتا ہے کہ تیری رضا
میرا زندگی کا مقصد ہوگا اور اس کے اصول میں مر مٹنا میری معراج ہے۔ گویا یہ اس بیعت کا تھا مقصد کہ اللہ ہم تیرے رضا کے لیے، تیرے حکم پر اور تیرے پیارے حبیب کے عشق میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ وعدہ کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن اس کو نبھانے والے کم ہوتے ہیں، وعدہ پورا کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ وہاں اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ جو وعدہ کر کے توڑے گا وہ اپنی ہی رسوائی اور روح سیاہی کا باعث بنے گا۔ اللہ کی شان میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن جس نے پیمانے وفا باندھا، وعدہ کر کے پورا کیا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور جس اجر کو قرآن عظیم فرما رہا ہے اس کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا۔ ان آیات میں ان مردان پاک باز، عاشقان وفا کیش، منزل مہر و وفا کے بلند اقبال مسافروں کا ذکر تعیین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جنہوں نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے ہدایت بخش پر بیعت کی۔ ان صحابہ کا اس آیت میں ذکر ہے، ان 1400 صحابہ کا جنہوں نے میدان حدیبیہ میں اپنے محبوب آقا کے دست اقدس کے اوپر بیعت کی اور پھر اس کا حق ادا کر دیا۔ صرف بیعت نہیں کی، ساری زندگی صحابہ نے اس بیعت کو عملی جامہ بھی پہنایا۔ جب بھی اسلام کے لیے کسی قسم کی قربانی کی ضرورت پڑی تو حضور کا کوئی صحابی بھی پیچھے نہیں ہٹا، ہر قسم کی قربانیاں دی ہیں۔ ساتھ ہی اس جاں سپاری اور وفا شعاری کا جو صلہ اللہ کریم کی بارگاہ سے ان صحابہ کرام کو ملا، اللہ نے اس آیت میں اس کو بھی بیان فرما دیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے غلام، اس کے آغوش لطف و کرم کے پروردہ، اسلام کے لشکر کے یہ جیال غازی کس قسم کے لوگ تھے۔ تو قرآن نے صحابہ کرام کے لیے اللہ نے جو اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے اور اللہ نے ان کو دنیا آخرت میں جو فضل و کرم ان پہ فرمایا اس کا ذکر بھی ساتھ ہی فرما دیا۔ 6 سن ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے، قربانی کے جانور ساتھ تھے اور ذاتی حفاظت کے لیے ایک تلوار کے سوا کوئی اسلحہ ساتھ نہیں تھا، وہ بھی میان میں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا یہ گروہ اللہ کی گھر کی زیارت کے شوق سے سرشار ہو کر مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اہل مکہ کو جب اس آمد کا علم ہوا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہم کسی قیمت پر مسلمانوں کو مکہ کی سرزمین میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مناسب سمجھا کہ ان کے پاس اپنا سفیر بھیج کر انہیں اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ ہمارا مقصد مکے کے اوپر حملہ کرنا نہیں ہے، جنگ کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اللہ کے گھر کا طواف کرنا، عمرہ کرنا ہے۔ اچھا جی، اور ان کی غلط فہمی کو دور کر دیا جائے کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کی نیت سے آئے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ ہمارا یہ مقصد نہیں۔ اس نازک اور اہم مقصد کی تکمیل کے لیے نگاہ رسالت نے 1400 صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان غنی کو منتخب کیا۔ آپ کے وہاں جانے کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے آپ کو شہید کر دیا ہے۔ مسلمانوں میں ایک ہیجان غصے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ نبی برحق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نازک صورتحال میں ایسا اقدام کیا جس سے دنیا بھر کے جرنیل اور چیف آف آرمی سٹاف اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ قوم کے جوش و خروش کو کس طرح تعمیری مقصد کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت جس کا نام تھا سمرہ، اس کے نیچے تشریف فرما ہو گئے اور فرزندان اسلام کو دعوت دی کہ وہ اس بات پر میرے ہاتھ پر بیعت کریں کہ جب تک عثمان غنی کا بدلہ نہیں لیں گے میدان جنگ سے نہیں ہٹیں گے۔ اس بیعت کی برکت سے مسلمانوں میں ایسا جوش و خروش پیدا ہو گیا اور جان بازی کا وہ بے پناہ جذبہ بیدار ہو گیا جس کو دنیا کفر
دنیا کفر کے کشون قہرہ بھی شکست نہیں دے سکتے تھے۔ یہ اتنا جذبہ صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا ہوا جن کو دنیا کے بڑے بڑے ظالم جابر کافر بھی اس جذبے کو کم نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے، انہوں نے صلح کر لینے میں اپنی خیریت سمجھی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ کے اوپر اپنی جان کی بازی لگانے کی بیعت کر لی ہے تو کفار کو کچھ عقل آئی، انہوں نے کہا کہ حضور کے ساتھ مذاکرات کرو تاکہ یہ معاملہ زیادہ نہ بگڑے۔ تو ایک اس کی یہ برکت ہوئی۔ اس بیعت کی دوسری برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پاک باز بندوں اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شمع جمال کے پروانوں کے سروں پر اپنی رضا کا تاج بھی سجا دیا۔ بتا دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہ اے حبیب وہ جتنے صحابہ کرام آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے اللہ کریم سب سے راضی ہو گیا۔ تو رب کریم نے حضور کے صحابہ کرام اور حضور کے غلاموں کے سروں پر اپنی رضا اور خوشنودی کا تاج بھی سجا دیا۔ یہ بھی اس بیعت کی برکت ہے۔ مبارک صد مبارک اے اسلام کے سربکف مجاہدو، تمہارا رب تم پر راضی ہو گیا۔ اس سے بڑی خوش بختی کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جائے یہ سب سے بڑا انعام ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ مبارک صد مبارک اے محمدی مکتب کے شاگردو، تم اپنی زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ مبارک صد مبارک راہ عشق کو اپنے حسن عمل اور خلوص نیت کے رنگین پھولوں سے راستہ کرنے والوں، قیامت تک آنے والے ارباب وفا کی راہ میں تم نے ایسے چراغ روشن کر دیے ہیں جن کو کوئی آندھی بجھا نہ سکے گی۔ محبت کی دنیا آباد رد حق کے مسافر تمہارے کارناموں سے ہمیشہ فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ آیت کے ان نورانی کلمات میں غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کس انداز سے فرما رہا ہے اور کن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ، لقد لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، اور ردیہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا جو تحقق اور کسی شے کے واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور اللہ نے اپنے ذاتی نام کو بیان کیا لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، یعنی بلا شک و شبہ بغیر کسی شک کے تحقیق در تحقیق اللہ راضی ہو گیا۔ کن سے؟ عن المؤمنین، مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اب اس میں الف لام آیا، المؤمنین الف لام کے ساتھ ہے، یہ الف لام عہد خارجی ہے۔ کیوں اور کس وقت اللہ تعالیٰ ان حضور کے غلاموں سے کیوں راضی ہوا اور کس وقت ہوا، اس کا بھی ذکر ہے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب میرے حبیب اس درخت کے نیچے تشریف فرما تھے اور آپ کے یہ غلام دیوانہ وار حاضر ہو کر آپ کے دست حق پرست کے اوپر سرفروشی، جان بازی اور وفا شیاری کی بیعت کر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کے غلاموں سے راضی ہو گیا۔ اہل علم آیت کی بلاغت پہ غور فرمائیں، ردیہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا اور یبایعون مضارع کا صیغہ استعمال کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، رضا و خوشنودی کی دولت سرمدی سے ان کو مالا مال کر دیا۔ یہ ہے ماضی کا صیغہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ فعل ماضی ہے۔ پھر فرمایا جب وہ بیعت کر رہے تھے، یبایعون فعل مضارع کو ذکر کرنے میں لطف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی یہ ادا پسند اور محبوب ہے کہ اسے ماضی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ مضارع کا صیغہ آیا کہ بیعت کا وہ ایمان افروز منظر تو اب بھی نگاہوں میں ہے کہ اے حبیب ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں، وہ جب آپ کے غلاموں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی وہ ایسا واقعہ نہیں کہ اسے ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کر دیا جائے اور اس کو فراموش کر دیا جائے۔ فرمایا وہ تو منظر اب بھی ہماری نگاہوں میں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے جان نثار صحابہ ذوق و شوق سے دوڑے چلے آ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں۔ یہ سہانا منظر اور اس کی ایمان افروز یاد ہمیشہ یہ حال رہے گی، یہ ماضی کی داستان نہیں بنے گی، یعنی یہ واقعہ ہمیشہ زندہ
رہے گا کہ کس انداز میں آپ کے غلاموں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر اپنی جان کی بازی لگانے کی بیعت کی، تو یہ ایسا واقعہ نہیں کہ اس کو فراموش کر دیا جائے، اس لیے مضارع کا صیغہ ذکر فرمایا گیا۔ پھر فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، بس اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، جو حضور کے غلاموں کے دلوں میں تھا رب نے اس کو بھی جان لیا، یعنی ہم ان کے دلوں کی کیفیت، خلوص اور سچی محبت کو خوب جانتے ہیں، اور اسی بنا پر ہم نے ان کو اپنی رضا کی سند عطا فرمائی ہے۔ ویسے نہیں کی، ہم نے ان کے صحابہ کے دلوں کو بھی جانچا پرکھا، اور جب ہم نے ان کے دلوں میں اخلاص پایا، اللہ رسول کی رضا پائی، ثابت قدمی پائی، تو پھر ہم نے ان کو اپنی رضا کی سند عطا فرمائی۔ ایک شیعہ مفسر طبرسی اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم من الیقین والصبر والوفا، مجمع البیان ہے ان کی کتاب، اس کے اندر ایک شیعہ مفسر نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اس آیت کا معنی ہے یعنی ان صحابہ کے دلوں میں یقین، صبر اور وفا کے پاکیزہ جذبات تھے، اللہ تعالی نے انہیں جان لیا۔ یہ شیعہ مفسر طبرسی اس بات کو لکھ رہے ہیں۔ ایک دوسرے شیعہ مفسر ملا فتح اللہ کشانی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم، آگے فارسی میں ہے آنچ در دل ہائے ایشاں است از خلوصی عقیدت و صفائے نیت و ور زیر درخت و وفا و صداقت نسبت بتو منہج الصادقین، ان کی کتاب، اس کے اندر ایک دوسرے شیعہ مفسر ملا فتح اللہ کشانی نے لکھا یعنی ان صحابہ کے دلوں میں جو عقیدت کا خلوص اور نیت کی صفائی اور اے حبیب آپ سے دوستی کی وفا کے جذبات تھے، اللہ نے اس کو جان لیا۔ اب آج جو بعض لوگ حضور کے صحابہ کی شان میں جو زبانیں تان دراز کرتے ہیں، وہ اپنے مفسرین کی تفاسیر کو کیوں نہیں پڑھتے کہ ان کے اپنے شیعہ مفسرین نے بھی صحابہ کو کتنے اچھے الفاظ میں یاد کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان صحابہ کے بارے میں زبان تان دراز کرنا یا یہ آپ کہنا جی کہ ایک دو صحابی بخشا جائے گا باقی معذل ایسے ہیں، یہ عقل کا اور علم کم علمی کی دلیل ہے، بیوقوفی کی دلیل ہے، ورنہ صحابہ کی شان کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے بیت رضوان سے مشرف ہونے والوں کا خلوص اور ایمان ثابت ہو گیا۔ صحابہ کا خلوص کی بھی اللہ نے گواہی دی، ایمان کی بھی اللہ نے گواہی دی، اور ان کو اپنی رضا کی سند بھی رب نے عطا فرما دی، جس کی تصدیق چاروں نچار شیعہ عالموں کو بھی کرنا پڑی، جن کے آج آگے فالوورز اور اس وقت جو بعض ذاکرین ہیں جو صحابہ کے بارے میں گستاخیاں بکتے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے کہ ان کی اپنے شیعہ علماء میں سے بعض نے بھی صحابہ کی شان کو بیان کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جن کے دلوں کے نور ایمان سے منور ہونے کا گواہ خود علیم بذات الصدور ہو، جن کے دلوں کے اندر ایمان کے نور کی گواہی رب دے، جو دلوں کے راز جانتا ہے، انہیں کسی دوسرے کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے ایمان کا گواہ رب ہے، اسے 14ویں صدی کے کسی بے عمل نام نہاد محب اہل بیت کی شہادت کی گواہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے گواہی دے دی، اللہ تعالی حضور کے سارے صحابہ سے راضی ہو گیا، تو پھر ان صحابہ کے بارے میں اگر کوئی زبان تان دراز کرتے اس کی اپنی بدبختی ہے، صحابہ کی شان میں کمی نہیں آ سکتی۔ پھر فرمایا فانزل سکینت علیہم، بس اتارا اللہ نے اطمینان کو ان پر۔ اب دیکھیے قرآن کے الفاظ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان مخلص بندوں کو جن انعامات اور نوازشات سے نوازا، ان جملوں میں اللہ کریم اس کا ذکر بھی فرما رہا ہے۔ پہلا احسان اللہ نے حضور کے صحابہ پہ یہ فرمایا، ان کے دلوں کو سکون اور اطمینان سے معمور فرما دیا، بھر دیا۔ شاید کسی بے شعور کو اس انعام کی اہمیت کا صحیح اندازہ نہ ہو، آپ کسی ایسے شخص سے اس اطمینان و سکون کی قدر و قیمت پوچھیں جو چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں ہو، دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے اس کے پاس ہتھیار بھی نہ ہو، اپنے وطن اپنے دوستوں سے سینکڑوں میل دور ہو،
اس سے پوچھیے. ایسی حالت میں اس مسافر کے اور اس بندے کے پاؤں نہ کانپیں، ہاتھ نہ لرزیں، آنکھیں خیرہ نہ ہوں، دل جوان رہے، روح پر شباب کی کیفیت طاری ہو، دشمن کی کثرت، اس کا اسلحہ، اس کا ماحول اس کے لیے ہمت شکن نہ ہو، بلکہ اس کے حوصلوں اور عزائم کو نئی قوت سے سرشار کر رہا ہو. اس سے پوچھو فانزل السکینۃ علیہم، کتنی بڑی نعمت ہے. کیوں جی؟ بندہ دشمنوں کے اندر گھرا ہوا ہو، وطن سے دور ہے، ہتھیار بھی نہیں، دوست بھی نہیں ساتھ، اکیلا بندہ ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس دشمنوں کے اندر بھی سکون کی دولت دے دے. اس سے پوچھئے اطمینان کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے. یہ انعام کن لوگوں کو دیا گیا؟ اب سوال یہ ہے اللہ نے یہ انعام کن پہ فرمایا؟ ان 1400 صحابہ پر جو اپنے وطن سے دور تھے، مدینہ سے دور، سامان جنگ بھی نہیں، ہتھیار بھی نہیں، ٹھیک ہے جی. اور جو کفار مکہ کے نرگے میں تھے، ان کے بارے میں یہ انعام کن لوگوں کو دیا گیا؟ فرمایا علیہم، ان صحابہ کے اوپر اللہ نے انعام کیا جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر اس درخت کے نیچے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. ان صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان کی دولت دی. اچھا جی، آگے جناب شیعہ عالم تبرسی اس جملہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَهِيَ اللُّطْفُ الْمُقَوِّي لِقُلُوبِهِمْ وَالطَّمَانِينَةُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ پر لطف فرمایا، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور اطمینان سے لبریز کر دیا. صحابہ کا ذکر ہے، ان کی شان اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں. آگے تیسرا انعام وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، بطور انعام اللہ نے ان کو بطور انعام یہ قریبی فتح بخشی. یہ دوسرا انعام ہے صحابہ پر. پہلا تھا ان کے دلوں کو اطمینان سے بھر دیا، ٹھیک ہے جی. دوسرا انعام کہ اللہ نے ان کو یہ قریبی فتح بخشی. یہ دوسرا انعام ہے جس سے مخلصین کی جماعت کو بہر اندوز کیا گیا، یعنی ان قریب ہم تمہیں دشمن کے مقابلے میں فتح عطا فرمائیں گے. یہ اللہ نے صحابہ کو دوسری خوشخبری سنا دی. اور عمرہ نہ کرنے کا جو صدمہ تمہیں پہنچا ہے اس کا ازالہ ہو جائے. فرمایا ان قریب تم دوبارہ آؤ گے اور تم دوبارہ آ کے عمرہ وغیرہ کر لو گے. جب کفر سرنگوں ہوگا، اسلام کا پرچم اونچا لہرائے گا، تو تمہارے رنجیدہ دل فرحت خوشی سے باغ باغ ہو جائیں گے. یہاں بھی اصابہم ضمیر مفعول کا مرجع وہی لوگ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کا شرف حاصل کیا. انہی کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو یہ قریبی فتح بخشی. اس خوشخبری کا مصداق فتح خیبر ہے جی. یہ جو بتایا گیا کہ ان قریب بطور انعام اللہ نے ان صحابہ کو قریبی فتح بخشی، اس سے مراد ہے فتح خیبر، کیونکہ سفر حدیبیہ کے فوراً بعد یہی غزوہ خیبر پیش آیا تھا. یہودیوں کے سارے قلعے اور تمام گڑیاں فتح ہوئیں اور اسلام کو شاندار کامیابی اللہ نے عطا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے حکم دیا اس سفر میں صرف وہی لوگ میرے ساتھ چلیں گے جو حدیبیہ کے سفر میں میرے ساتھ تھے. جو منافقین جان بوجھ کے حدیبیہ کے سفر میں ساتھ نہیں گئے تھے، ان کے ذہن میں تھا کہ کوئی زندہ نہیں آئے گا، فرمایا ان میں کوئی منافق اس غزوہ خیبر میں ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد سے بھی فاصابہم کی ضمیر کا مرجع متعین ہو گیا کہ اس سے مراد وہی صحابہ کرام ہیں جو صلح حدیبیہ میں حضور کے ساتھ تھے. انہی کو فرمایا گیا کہ اب فتح غزوہ خیبر میں بھی تم ہمارے ساتھ ہوگے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے درس میں غزوہ خیبر کا پورا واقعہ، بڑا پیارا واقعہ ہے، چونکہ وہ قبلہ پیر صاحب نے پورا واقعہ بے تفصیل بیان کیا ہے تو میں نے کہا کہ آج اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں یہ پورا فتح خیبر کیسی ہوئی، جنگ کیسی ہوئی، مسلمانوں کو کیسے اللہ نے فتح دی، انشاءاللہ یہ درس ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل